अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। जूं जूं 15 जनवरी का दिन करीब आ रहा है, वैसे ही कराची में पॉलिटिकल मामला बद से बदतरीन होते जा रहे हैं। हाल ही में जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक ऐसा बयान दे डाला जिसने पूरे के पूरे पाकिस्तान में आम शहरियों के ज़हन में भी सवालात खड़े कर दिया। और उन्होंने क्या कहा वो जरा सुनिए। वो कहते हैं कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, यानी कि कराची के माई बाप और पूरे सिंध के माई बाप अब MQM ही होगी और उसके अलावा कोई और नहीं हो सकता। और उस हवाले से आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जमात इस्लामी की तरफ से, जिसे बकायदा तौर पे लीड करते हुए, जो कराची में लीड कर रहे हैं पार्टी को, अमीर जमात इस्लामी, सदर कराची जमात इस्लामी जनाब हाफिज नईमुर रहमान ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया और उसके साथ साथ अदारों से बिला खौफो हतर मुतालबे कर डाले। और वो ये कहा कि अगर आप थर्ड फोर्स की या सेकंड फोर्स की हैसियत से काम करेंगे तो यहां पे अमन और अमान की सूरत हाल में अशात पैदा होंगे और बाकायदा तौर पे लोग नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से इंतखाबात का अमल गैर मौसर होगा। उनका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद रखिएगा इस सूरत में आई जब कल ही के दिन, यानी कि बुध के रोज, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाक फौज है, उसने अपने सिक्योरिटी मामलात में सेकंड और थर्ड पार्टी के ऑप्शन को कंसीडर किया था, लेकिन फर्स्ट पार्टी यानी कि पोलिंग स्टेशन में फौजी जवानों के खड़े होने के मामले पे उन्होंने इस मामले से हाथ खींच लिए थे और ये कह दिया था कि पाकिस्तान में अंदरूनी और बैरूनी खतरात के पेश नज़र हम फौज को कि 40 से 50 हजार तादाद जो है इस एक इलेक्शन के लिए डिप्लॉय नहीं कर सकते। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है और मुझे ये भी अच्छी बात लगी कि ये आर्मी ने इस मामले से हाथ हटा लिए हैं। लेकिन बात ये है कि अब सूरत हाल ऐसी बनती जा रही है कि कराची में जो मामलात हैं वो संजीदा से संजीदा तर होते जा रहे हैं। कराची में जो राजनी की वारदातें हैं और स्नैचिंग की वारदातें हैं और दीगर वारदातों में आए दिन इजाफा हो रहा है। और यहाँ पे MQM के जो 3 धड़े फारूक सत्तार साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब और कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, वो मिल बैठ गए हैं और लोगों में इस हवाले से शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। अब हाफिज नईमुर रहमान ने क्या कहा वो जरा चंद मामला सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अब मामला किस जगह जा रहा है। मसला है, लोगों का एतमाद उस वक्त बहाल होता है जब आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर डिप्लॉयमेंट में होते हैं, और जब वहां पर नहीं होते और आप कहते हैं कि हम सिर्फ क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद होंगे, तो ये तजर्बात हम माजी में कर चुके हैं। क्विक रिस्पॉन्स फोर्स से कम्युनिकेशन ही नहीं करते जो लोग अमले के लोग होते हैं, और क्विक रिस्पांस फोर्स उस वक्त पहुंच भी नहीं पाती है, तो मसला ख़राब हो जाता है, खबरें बन जाती हैं, एतमाद तबाह हो जाता है और टर्न आउट नहीं होता, जिससे मैनेवरिंग करना आसान होता है। अगर आर्मी के जवान और रेंजर्स के जवान डिप्लॉय किए जाएंगे स्टैटिक पोजीशन पर, तो उसके नतीजे में आपसे आप बहुत से मसले रिजॉल्व होंगे। मैं हैरान हूं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। जवाब ये दिया जाता है कि क्योंकि फौज ने फैसला किया है कि वह एपॉलिटिकल होगी, तो इस अमल से उसके एपॉलिटिकल होने का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये काम ना करना बज़ाहिर ऐसा लगेगा जैसे किसी हुकूमत को या हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों को सपोर्ट फराहम की जा रही है अपना काम करने के लिए। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको रिवाइज करना चाहिए इन इदारों को। कल मैंने आर्मी चीफ साहब को भी ख़त लिखा है, कोर कमांडर साहब को भी ख़त लिखा है, DG रेंजर साहब को भी ख़त लिखा है। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि इन इदारों को इलेक्शन कमीशन के कहने पर उसी तरह से स्टैटिक पोजीशन पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे आना चाहिए जो हमारी ज़रूरत है। ठीक है कि आप ये कह रहे हैं कि हम मौजूद होंगे, रिस्पांस देंगे, लेकिन हम तजर्बा रखते हैं बहुत पुराना इस शहर में ये ठप्पा माफिया का, और किस तरह से यरगमाल बनाकर यहां पर ठप्पे मारे जाते हैं। बोरियों में बंद किया, कत्लेआम किया, और जिनका इकट्ठ हुआ है ये सब एक दूसरे के जान के दुश्मन, पहले दूसरी पार्टियों से और कौमों से लड़ाया,
پھر اس کے بعد مہاجر نوجوانوں کا خود قتل عام آپس میں حقیقی مجازی آڑی ٹیڑھی پارٹیاں بنا کے کیا، خندقیں کھود کھود کر فائرنگ کرتے تھے، علاقے کے علاقے یرغمال بنے ہوئے تھے. آج وہی دھمکی تم دے رہے ہو تاکہ شہر پھر بربادی کی طرف چلا جائے. اب تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے گا. الیکشن منعقد کراؤ، امن و امان کے لیے رینجرز اور فوج کو اسٹریٹجک پوزیشن پہ رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون الیکشن کو سبوتاج کرتا ہے. یہ دھمکیاں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہیں. 2001 میں ہم سے کہا گیا تھا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ ورنہ لیٹ جاؤ. ہم کھڑے رہے، بہت سے بھاگ گئے. ہم نے مقابلہ کیا اور اس شہر کی خدمت کی. کہا گیا کہ جو نشان لگائے گا اس کا انگوٹھا کاٹ دیں گے. ہم نے عوام میں ایک بڑی تعداد کو اس پر کنونس کیا کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اس وقت کے حالات تو بہت مختلف تھے. تو اب یہ چیپیدی کا شوربہ، یہ دھمکیاں دیں گے کراچی کے لوگوں کو. ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. کوئی حق لیا ہے تم نے کراچی کا؟ بیچا ہے ہمیشہ کراچی کو، تم نے فروخت کیا ہے تم نے کراچی کو. تم نے مہاجروں کے نام پر مہاجروں کو برباد کیا. تم نے نوجوانوں سے تعلیم چھینی، تم نے روزگار چھینا، تم نے ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کو تباہ کر دیا. تم نے ہماری تہذیب کے اوپر حملہ کیا. تم ہمیشہ وڈیروں کی گود میں جا کر بیٹھ کر کراچی کا مینڈیٹ بیچتے رہے. آج تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کراچی کے لوگوں کو کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. یہ سازش اب کامیاب نہیں ہوگی. کیوں نہیں اس وقت ڈیلیمیٹیشن کروائی جب رجیم چینج میں تم سودے بازی کر رہے تھے اور سوداگری کر رہے تھے؟ کیوں اس وقت تم نے اختیارات حاصل نہیں کیے؟ ہم نے تو برسر زمین دھرنا دیا تھا. تم کیا کر رہے تھے؟ جی جناب، آپ نے سنا یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب 2001 کا واقعہ بھی بتا رہے ہیں، واقعات بتا رہے ہیں ایکچولی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2001 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں آپ بیٹھ جاؤ، یعنی کہ جو ان کے اگینسٹ ایم کیو ایم کے اگینسٹ جو مطلب کینڈیڈیٹس تھے وہ یا بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں. لیٹنگ کا مطلب یعنی کہ مطلب قبر میں لیٹ جائیں، مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جو بھی اسے کہہ لیں. اور ایک اور واقعہ کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ دھمکیاں دی جاتی تھی جو انگوٹھا لگائے گا اس کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے گا. تو یہ سارے معاملات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. مطلب ایم کیو ایم کے حوالے سے جو خوف و ہراس ماضی میں پایا جاتا تھا، اور پھر جب اے آر وائی کے دفاتر پہ حملے ہوئے، پھر جب ایم کیو ایم کا وہ جو ایک مکہ چوک جو بہادر آباد کا مرکز تھا وہ کسی کی مطلب ایک نو گو ایریا تھا اور اس ٹیریٹری میں کسی کی جانے کی جرت نہیں ہوتی تھی ماسوائے ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کے. تو اب یہ تینوں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور کراچی میں معاملات جو ہیں وہ بڑے سنجیدہ ہو گئے ہیں. تو اس حوالے سے اگر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی بات کو انڈورس کروں تو یہ غلط نہیں ہوگا. مطلب اس میں برائی ہی کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ اس میں وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا. اب ان کی اپنی پولیٹیکل ساخت ہے ایم کیو ایم کی، وہ اپنی پولیٹیکل معاملات بہتر طریقے سے رن کر سکتے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ اب وہ کہتے ہیں جناب کہ بھی پرانی حلقہ بندیوں پہ الیکشن کروائیں، فیز 1 کو ہم نہیں مانتے. پھر وہ کبھی الیکشن کمیشن اپنی درخواست لے جاتے ہیں، کبھی عدالت عالیہ میں لے جاتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ میں لے جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک چیز بہت ہی کلیئر طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ انتخابات نہیں چاہتے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب نے باقاعدہ طور پہ انہیں للکارا ہے اور یہ کہا کہ آ جاؤ میدان میں، دیکھتے ہیں کہ کس کی جرأت ہے کہ وہ الیکشن کو نہ کروا سکے. اور پھر انہوں نے ایک محاورہ بھی بولا کہ کیا پدی کا شوربہ، تو آؤ ذرا دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا جی انہوں نے چند ایسے معاملات پہ سے پردہ اٹھایا جس پہ مطلب ابھی تک لب کشائی نہیں ہوئی تھی. اور وہ انہوں نے یہ کہا کہ رجیم چینج جب ہو رہا تھا تو آپ لوگ وزارتوں کے حصول کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ آپ کو تب حلقہ بندیاں یاد نہیں آئیں، تب آپ کو دیگر معاملات یاد نہیں آئے. ہم نے 29 روز کا دھرنا بھی دیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ جی ماضی میں جو بھی ایم کیو ایم کے معاملات ہوئے ہیں اس سے کون ایسا بندہ ہے یا کون ایسا مطلب جرنلسٹ ہے جو نہ واقف ہو. ہم بھی واقف ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوتا رہا، اور اس کے بعد جب ایم کیو ایم کا ایک خوف ختم ہوا تو اس کے بعد کراچی میں حالات کیسے تھے. کراچی میں تو مطلب اب جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں وہ ماضی میں بھی تقریباً اس سے 10 گنا زیادہ تھے. یعنی کہ وہاں پہ تو موبائل بڑا نکالنا ایک بہت بڑا جرم ہوتا تھا.
مطلب مجھے یاد ہے کہ میں 2014 میں کراچی گیا، 2014 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت یہ راحیل شریف والا ٹینیور جو ہے وہ شروع نہیں ہوا تھا. تو اس وقت مجھے میرے ایک دوست نے، میں جن سے ملنے گیا تھا، انہوں نے باقاعدہ طور پہ، میں ان سے فون پہ بات کر رہا تھا، مجھے انہوں نے کہا جی کہ تم اسی فون سے بات کریں. میں نے کہا جی بالکل اسی آئی فون سے ہی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا خدا کے بندے اسے جیب میں رکھو اور ہینڈ فری لگا لو، کوئی مطلب آپ سے فوری طور پہ سنیچ ہو جائے گا. تو یہ معاملات کیا آپ دوبارہ دہرائے جائیں گے، اور یہ وہی مصطفیٰ کمال اور یہ وہی فاروق ستار ہیں جو ماضی میں کنوینئر کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب جو ہے وہ سخت الفاظ اور سخت جملے استعمال کیا کرتے تھے. اب یہ کیوں، کس مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجوہات تو ہیں. آرمی کا اس سارے سیاسی معاملے سے مطلب اپنا پیچھے ہونا ڈز میک سینس، سمجھ آتی ہے. لیکن ابھی چونکہ سارے کے سارے پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ خطرناک ترین قرار دے دیے گئے ہیں، تو اس حوالے سے میرا خیال میں اس میں قانونی معاملات کو دیکھنے کے بعد میرا خیال میں فوج کو اس معاملے میں پڑھنا چاہیے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی کا امن ایک دفعہ پھر خراب ہوا تو پاکستان کی معیشت آگے ہی ڈوبتی کو تنکے کا سہارے کے طریقے سے چل رہی ہے. اور وہ اگر کراچی جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے گا تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا. احمد ریاض بلوچ کو اس خاص ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.